السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، مسائل رمضان دروس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ فرض روزے جس کا رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے ثواب میں تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ نفلی عبادتیں، نفلی روزے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو کر کے بندہ ایک دوسرے سے سبقت لے سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اور زیادہ محبوب بن سکتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں اور زیادہ نیکیاں لکھوا سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ نفلی روزے کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزے کے حوالے سے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من ذلك فذاک کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل کر لیے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی تعلیم دی ہے اور اس کی فضیلت کو ذکر کیا ہے کہ انسان اگر رمضان کے پورے مہینے رکھ لے اور رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے، اس کے بعد جو 29 دن رہ جاتے ہیں، اس میں انسان کبھی بھی شوال کے اس 6 روزے کو رکھ لے تو گویا وہ پورے سال روزے رکھنے کی مانند ہے، گویا کہ وہ انسان پورے سال روزے کی حالت میں رہا۔ تو پہلا نفلی روزہ کہ شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب عمل ہے، ہم سب کو بھی ان نفلی روزوں کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ، اس کے روزے رکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہوئی اور سنت ہے کہ انسان اگر ہفتے کے دنوں میں روزہ رکھنا چاہے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھے، اسلامی کیلنڈر کے مہینے میں آپ ایام 20 کے روزہ رکھیں، یعنی 13، 14، 15۔ اسلامی کیلنڈر کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے، آپ اس کے اندر روزہ رکھیں، یہ بھی نفلی روزہ ہے اور اس کا بھی ذکر احادیث کے اندر آیا ہوا ہے، ہم مسلمانوں کو ان روزوں کو بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس شوال کے مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، آپ اس دن روزہ رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یا اگر کوئی انسان پوری 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے تو اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، چاہے ایک روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کا یا پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک پورے 9 دنوں کو پورے 9 دنوں میں روزہ رکھے، یہ بھی نفلی روزوں میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اگر کوئی انسان اس روزے کو رکھتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم ان محرم کی جو 10ویں تاریخ یعنی عرفہ کا روزہ ہے، جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کو بھی رکھیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس سے پہلے بھی ایک روزہ ملا لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تھا عاشورہ کا تو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سال اس میں ایک اور روزے کا اضافہ کریں گے، یعنی اس سے پہلے ایک اور روزہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا ملا کر کے ہمیں نبی محرم کا اور 10ویں محرم کا دونوں ملا کر کے عاشورہ کا روزہ رکھا کریں۔ اسی طریقے سے صوم داؤد جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک سال روزہ رکھیں، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن گیپ کر کے۔ داؤد علیہ السلام ایسے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر تیسرے دن رکھتے تھے، پھر ایک دن گیپ کرتے تھے۔ تو یہ نفلی روزوں کی لسٹ ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فرض عبادتوں کے ساتھ، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ان نفلی روزوں کو بھی رکھیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑا ثواب ہے، اس کے رکھنے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ہم محبوب شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔